الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر غور کرے تو انسان کو اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر اتار چڑھاؤ ضرور نظر آئے گا۔ آسمان دیکھیں، سورج دیکھیں، زمین کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، گرمی کو دیکھیں، نظام کائنات میں غور کر کے دیکھیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی اپنے نظام کے اعتبار سے یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ غروب بھی ہو جاتا ہے۔ زمانے کو دیکھیں، ٹھنڈی کا موسم ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد گرمی کا موسم ہے، پھر کچھ دن کے بعد دیکھیں بارش کا موسم ہے۔ راستوں کو دیکھیں، کوئی راستہ برابر نہیں رہے گا، اتار چڑھاؤ ہر راستے میں نظر آتا ہے۔ انسان کی اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک حال ایسا گزرتا ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی، پھر کچھ دن گزر جاتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، جوان ہوتا ہے، پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کا مقصد یہ ہے، تمام باتوں کا خلاصہ، کہ انسان کی زندگی ایک مقام و مرتبے پر کبھی باقی نہیں رہتی۔ اتار چڑھاؤ بدلاؤ ہر انسان کی زندگی میں، بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان، ایک ایک انسان، ایک ایک جانور کی زندگی میں فرق آتا ہے۔ بالکل دوستو، اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جنہیں مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو ان کی زندگی میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے تو کبھی پریشانی ہے، کبھی تکلیف ہے تو کبھی تسکین ہے،
کبھی رحمت تو کبھی زحمت۔ ہر مومن اپنی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھتا ہے، لوگوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، مومن کو جو تکلیف اللہ جل شانہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہر انسان غم کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ لوگوں کی زبان پر یہ بات آ بھی جاتی ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم پر مصیبتیں کیوں، ہم پر پریشانی کیوں، ہم پر غم کیوں، ہم پر دکھ کیوں؟ ہر انسان کی زبان پر یہ بات آ ہی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے اس مجلس میں اسی سوال کا جواب ہے، اور اس سے ہم کیسے بچیں اس کا علاج بھی ہے۔ مومن پر، ایمان والے پر جو غم، پریشانی اور تکلیف آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو 4 صورتیں ضرور ہوگی، 5ویں کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 1، مومن کو تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ 100% فائدہ اٹھا لیں، یہ ناممکن ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈال کر 100% فائدہ خود اٹھا لے، یہ بات ناممکن ہی ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے، لہٰذا یہ پہلی صورت صحیح بالکل نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورت اگر انسان غور کرے، یہ کہ اللہ تعالیٰ 50% فائدہ بندے کو دے اور 50% خود لے لے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تیسری صورت، نہ بندے کا فائدہ ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو۔ جس کو چاہا بخار دے دیا، کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں، تو بے فائدہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا، فضول اور لغو کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چوتھی صورت، اب صرف چوتھی شکل باقی رہتی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف، دل کے کانوں سے سنیں، ہر مصیبت اور تکلیف میں مومن کے لیے 100% فائدہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رکھوالا ہے۔ یہاں اس آیت میں اگر بندہ غور کرے
تو لنا کا جو لام آیا ہے یہ نفع کے لیے، اس آیت کو قرآن پاک میں دیکھیں، سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، اللہ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جو ہے، لنا کا جو لام ہے دوستو، لنا کا لام آیا ہے یہ نفع کے لیے، ورنہ علا جو آتا ہے یہ ضرر اور تکلیف کے لیے، یعنی ہمارا ہی فائدہ ہے لنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چار میں سے جو چوتھی چیز ہے مومن کو تکلیف پہنچنے کے سلسلے میں، غم اور دکھ پریشانی پہنچنے کے سلسلے میں، اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے، بس یہی چیز ہے، پانچویں کوئی چیز نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنے باتیں؟ 5 باتیں۔ مومن کے لیے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوتا ہے، مگر عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے غم سے گزارتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے اور اس کے ذریعے سے وہ مقام و مرتبہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک مقام و مرتبہ دینا چاہتے ہیں، لیکن بندے کے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ بندہ اس مقام و مرتبے کو حاصل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو غم کی کیفیت سے گزارتے ہیں تاکہ وہ اس غم کی کیفیت میں صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر اختیار کرے، غم اٹھا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ مقام و مرتبہ عطا کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے کوئی بڑی خوشی دینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم پر مصیبتیں آ گئیں، غم آ گیا، تکلیف آ گئی، حالانکہ اللہ رب العزت اسے کوئی بڑی خوشی دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اس خوشی کو پا کر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غم دے کر اونچا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پھر سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو ایسا غم دیا جو آپ کی کمر کو توڑے ہوئے تھا، مگر پھر انعام دے رہے ہیں۔ ہے نا سورہ نشرح میں، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو فوراً کوئی خوشی دے دے، بڑا مقام و مرتبہ دے دے جس سے بندہ خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے بندہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی خوشی دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غم کی کیفیت سے گزارتے ہیں۔ اسی طرح دوستو تیسری صورت یہ ہے کہ غم اور دکھ اور پریشانی سے گزارا ہوا پھر غم زدے سے ہمدردی کرے گا، غرور نہیں کرے گا، اپنی نعمتوں پر اکڑے گا بھی نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے اگر بندے کو کوئی دکھ نہ ملے، غم نہ ملے، پریشانی نہ ملے تو بندہ جب خوشی دیکھتا ہے، اس کی زندگی کی کھیتی اسے لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر بندہ
اکڑتا ہے، غرور دکھاتا ہے، تو اس بندے کے اندر یہ اکڑ اور غرور کی کیفیت پیدا نہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غم اور پریشانی کی کیفیت سے گزارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑی تکلیف سے اسے بچا دیا اور اس کے بدلے تھوڑا غم دے دیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی ہلکی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پریشانی کی بنیاد پر جو اسے غم کی کیفیت سے گزارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی آنے والی مصیبت سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پانچویں بات، غم کی وجہ سے بندہ اتنی تیزی سے مقام طے کرتا ہے جو خوشی والا طے نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ایک بزرگ نے 10 دن میں خلافت دے دی۔ کتنے دن میں؟ 10 دن میں خلافت دے دی۔ اب بندہ بیعت ہو جائے، 10 دن میں خلافت ملے، اس کا مقام و مرتبہ، دوستو جو خلافت کا جو منصب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کو عطا فرماتے ہیں، مشائخ کے قلب پر اس چیز کے بارے میں ڈالتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ایک مقام و مرتبے سے گزرے، اپنی روحانی دنیا کو آباد کر سکے۔ اس طرح اس کے بعد یہ بڑی ذمہ داری لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے کہ پھر وہ آگے لوگوں کو اللہ اللہ کرا سکے، توبہ تائب کرا سکے۔ تو ایک بزرگ کو ان کے شیخ نے 10 دن میں خلافت دی، تو ایک بزرگ کہنے لگے اس کی وجہ کیا؟ حالانکہ 10 دن کے اندر بندہ زیادہ اسباق بھی طے نہیں کر سکتا۔ تو بزرگ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ جس بزرگ کو ان کے شیخ نے 10 دن میں خلافت دی، ان کے دوست و احباب ان کو پریشان کیا کرتے تھے، طعنے دیا کرتے تھے، تو اس طعنے کی بنیاد پر، غم اور پریشانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس مقام و مرتبے کی بنیاد پر مشائخ کے جانب سے بندے کو خلافت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو غم، پریشانی اور دکھ بندہ اپنے زندگی میں محسوس کرتا ہے، اس کے پیچھے بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی کرم، عفو کا، سہولت کا، یسر کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، جس طرح دوائی کی بوتل پر، جوس کی بوتل پر انگلش میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، شیک ویل بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے بندہ اچھی طرح ہلا لے، بندہ بوتل کو اچھی طرح ہلا لے۔ بالکل دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا خصوصی قرب دینا چاہتے ہیں، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ کی کیفیت میں، غم کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں ضرور ڈالا کرتے ہیں۔ انبیاء کو دیکھیں، کون سا نبی آپ کو ایسا ملے گا جس کی زندگی میں پریشانی نہ آئی ہو؟ آج کے اس زمانے کے اندر ہمارا معاشرہ، مسلمان خاص طور پر غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبتوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن دوستو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہم کھلا فتح حاصل کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک مقام و مرتبہ، ایک منصب عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک حالات سے گزارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی مصیبتوں سے گزارا، ہم سب جانتے ہیں نا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی واقعات بیان کیے۔ آگ میں ڈالا گیا،
ماں باپ سے دور ہو گئے، گاؤں والوں نے نکال دیا، بچے کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب اتنی ساری مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اب تو ہم ابراہیم کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو منصب امامت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دکھ، غم، پریشانی، تکلیف، مصیبتوں کی کیفیتوں سے، حالات سے، ماحول سے گزارا کرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہم کریں کیا؟ ایک علاج ہے کہ غم کی کیفیت میں بھی، پریشانی کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ بعض لوگ پریشان ہو کر، دکھ میں آ کر، غم میں آ کر دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، دعا کی جائے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی بات کہ بندے پر پریشانی آ گئی، بندہ دعائیں کر رہا ہے، اجتماعی طور پر ختم قرآن کر کے، ختم بخاری کر کے، دعاؤں پر دعائیں، اجتماعی اعتکاف، مجالس ذکر، گشت، جگہ جگہ پر دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ آج امت پریشان ہے، اللہ ظالم مسلط ہے، دجال مسلط ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک تو بندہ پریشان میں مبتلا، دوسری بات بندہ دعائیں کر رہا ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر بندہ غور کرے تو 4 صورتیں نظر آئیں گی۔ دعا جو جلدی قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ 4 ہیں۔ کبھی وہی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ بندے نے دعا مانگ دی، جو بندے نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بندے کو وہی چیز عطا فرمائی۔ کبھی اللہ تعالیٰ، دوسری صورت، کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، لیکن مستقبل میں، فیوچر میں اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی چیز سے بڑھ کر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تیسری صورت، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ بندہ تو ناقص ہے نا، بندے کی عقل تو ناقص ہے، بندہ نہیں جانتا وہ جو اپنے لیے چیز مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے یا مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں اس بندے سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ یا پھر چوتھی صورت اگر غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو دنیا میں کچھ نہیں دیتے تو اس کی دعا کے بدلے اس کا درجہ آخرت میں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندے نے دنیا کے اندر بہت دعائیں مانگی، انتقال بھی ہو گیا، لیکن اس کی ایک چاہت بھی پوری نہیں ہو پاتی، یا بعض چاہتیں پوری ہوتی ہیں تو بعض چاہت پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں دنیا میں تو کچھ نہیں دیتے، لیکن آخرت میں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے سنا ہوگا، احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے، جب بندے نے دنیا کے اندر جو دعائیں مانگی اور وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قیامت کے دن پورا کرنا شروع کر دیا، اور اس بندے کے دماغ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ دینا شروع کر دیا، تو بندہ خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا یا پھر دل میں سوچے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر بہت ساری چیزیں عطا کر دیتے۔ تو
پریشانی، غم، دکھ آنا، اس سے بھی بندے کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے۔ جب یہ پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت، غم آتا ہے تو بندے کو ان پریشانی کی حالات میں، وقت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو بعض دفعہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو ابھی ہمارے سامنے بیان کی گئیں۔ اب بندہ کیا کرے؟ پریشان ہے، دکھ کی کیفیت میں ہے، غم میں ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی، دکھ بھی غم دور نہیں ہو رہا، اوپر سے دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ بندے کے اپنے دماغ کے اعتبار سے اب بندے کو چاہیے کہ وہ ایک اور علاج اپنے لیے اپنائے، وہ ہے صبر کرے، صبر کو اختیار کرے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ اس صبر کا علاج ایسا ہے کہ جو بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے بالیقین، گرچہ وہ پریشانی اسے دور ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی معیت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا فرمان ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس وقت صبر اختیار کرے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔ اسی طرح بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے، اور بہت بڑا تحفہ بندے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بعض دفعہ صبر کہتے کسے ہیں اس کا بھی مفہوم بندہ درمیان میں کہہ دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صبر 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے صبر کے فائدے تو سن لیے، اللہ کی معیت مل جائے گی، درجے بلند ہو جائیں گے، اللہ کا قرب مل جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن صبر کہتے کسے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ جملہ کہا جاتا ہے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن صبر کہتے کسے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔ جی، بعض دفعہ غم، پریشانی آ جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا بندے کے لیے دنیا کے اندر جہنم سے بڑھ کر عذاب ہے۔ جب بندہ تکالیف میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں اللہ سے راضی رہے گا تو سوچیں اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ تو پہلی بات صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کو۔ دوسری بات شکایت نہ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگ گئے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اطاعت، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کی اطاعت کر کے جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر صبر کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب دل چاہا نماز پڑھنا شروع کر دیے، جب دل نے چاہا چھوڑ دیے۔ روزہ نہیں رکھتے، پوچھا جائے بھائی روزہ کیوں نہیں؟ دل نہیں مانتا۔ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دل نہیں مانتا۔ بھائی آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ دل نے چاہا۔ تو دل کی بات پوری نہ کر کے جو بندہ تکلیف اور غم اٹھاتا ہے، اپنی حسرت کا خون کرتا ہے، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔
اور اسی طرح اسی بات کا خلاصہ مزید وضاحت کے ساتھ بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی میں گناہ کروں، لیکن بندہ وہ گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دوستو گناہ نہ کر کے صبر کرنا یہ بھی صبر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو صبر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھو دوستو، ایک مزید بات عرض کر دوں، ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، غم کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، تو ہم تعویذ اور عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، یہ پریشانی، غم، تکلیف آنے کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیا ہے یہ؟ لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جب آنا شروع ہو گئی ہم فوراً تعویذ کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، گناہ جو کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، موبائل کا غلط استعمال، بے پردگی، غیر شرعی تقریبات میں جانا، بد نظری کرنا، دل میں گندے خیالات پیدا کرنا، گھر میں شرعی پردہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ تعویذوں سے کام بن جائے گا۔ بالکل نہیں بنتا۔ جس طرح کوئی اچھی غذا کھائے اور طاقت کے لیے بھی مقویات استعمال کرے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ اگر تھوڑا سا زہر بھی چاٹ لے تو بتائیں فائدہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح کتنے وظائف پڑھ لیں یا بیانات بھی کر سن لیں، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک تقوی سے نہیں رہیں گے، جب تک کام نیکیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، اس وقت تک دوستوں ہمارے کام بالکل نہیں بن سکتے۔ عاملوں کے پیچھے مال، ایمان دینے کے لیے تیار، 1,00,000 کا وظیفہ کرنے کے لیے تیار، لیکن دوستو روٹھے ربا کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بڑے پیارا جملہ کہتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے، باپ کا پیر پکڑو اور کہو ابا معاف کر دیجئے، ابا معاف کر دیجئے۔ جب بندہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رٹ گئے تو باپ کو راضی کرنے کے لیے ابا کو منایا جاتا ہے، تو جب اللہ روٹھ جائیں اللہ کو منانے کے لیے اللہ سے کہیں اللہ باپ روٹ گیا تھا میں نے ابا کو منا لیا، ابا خوش ہو جائیں، ابا معاف کر دیجئے۔ اللہ آج آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں ربا مجھے معاف فرما دے، ربا میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پیارا جملہ۔ بیٹا غلطی کرے ابا کو منائے، ابا خوش ہو جاتے ہیں، بندہ غلطی کرے ربا کو منائے، ربا خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو اللہ والے تکلیف پر بھی شکر کرتے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہ آئی۔ ہم لوگ ذرہ پریشانی آ گئی، دکھ آ گئی، غم آ گئی، ہم لڑتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے جتنا دکھ دیا آپ نے مجھے اس سے زیادہ دکھ نہ، اگر آپ مجھے اس سے زیادہ دکھ دے دیتے اللہ میں بالکل اس قابل نہیں تھا کہ اس دکھ کو، غم کو، پریشانی کو برداشت کر پاتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ بندہ جس تکلیف کو جتنا برداشت کر پاتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اتنی ہی کیفیت غم کی، دکھ کی، پریشانی کی، مصیبتوں کی دیا کرتے ہیں۔ بندے کے بوجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کیا کرتے۔
اللہ والے یہ بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے دین پر کوئی آفت نہ آئی، آج غم ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ میں آپ کی اطاعت سے، آپ کی عبادات سے دور نہیں، اللہ آپ کا شکر ہے۔ رضا بالقضاء کی توفیق مل گئی، یہ بھی بندوں کی، اللہ والوں کی دلی کیفیت ہوتی ہے کہ جو حال میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رکھا، اللہ والے اس حال میں راضی رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو یہ کیفیت مل جائے رضا بالقضاء کی، یعنی اللہ نے جس کیفیت میں، جس حال میں بندے کو رکھا، بندے نے اسی حال میں اپنے آپ کو مطمئن رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ بندہ بھی خود پریشان اور حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے غم کی کیفیت میں، دکھ میں، پریشانی میں زبان سے اعتراض بھی نہیں کیا کرتے۔ وہ جانتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہونے والا ہے، کوئی خاص کرم ہونے والا ہے۔ غم، پریشانی، تکلیف اگر بری ہوتی، یاد رکھو بعض لوگ اسے تکلیف سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ غم، پریشانی، تکلیف اگر بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیاروں انبیاء علیہم السلام کو تکلیف کبھی نہیں دیتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو غم کی کیفیت سے گزارا گیا۔ سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذہن میں رکھیں تو پتہ چل جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ غموں کی کیفیتوں سے، حالات سے گزارا گیا۔ اگر غم برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ غم کبھی نہ دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اور پیاروں کے پیاروں کو اور پیاروں کے پیاروں کے پیاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنا دیا کہ قیامت تک ان کو غم، دکھ اور پریشانی کی کیفیت سے گزارا جائے گا، حالات سے گزارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بہترین بدلہ دینے والے ہیں کہ بندہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حالات سے گزارا، لیکن اللہ نے کیا انعام دیا رہتی دنیا تک۔ قرآن پاک گواہی دے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انی جاعلک للناس اماما۔ اتنا غم کی کیفیت میں، حالات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گزارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب عطا فرمایا۔ ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو کوئی غم دیں، تو ماں باپ کو محبت کی بھیک دینے والا ربا اپنے بندوں کو غم کیسے دے گا؟ اس وجہ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے چپکنے کی فکر کریں۔ جس طرح بچے کا اگر آپریشن ہو تو بچہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین ڈاکٹر دشمن ہیں، لیکن پھر جب اس کی صحت کامل ہو جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ خود سمجھ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آپریشن میں، اس انجیکشن میں، ان دواؤں میں میرا ہی فائدہ تھا۔ ان سب چیزوں کا حاصل یہ ہے دوستو، اب میں اپنے اصل مضمون پر آ جاتا ہوں، ہم گناہ چھوڑ دیں، نظر اور دل کی حفاظت کر کے ہر گناہ سے بچ کر صبر کا اونچا مقام حاصل کر لیں۔ جان لڑا دیں گے مگر ایک گناہ نہ کریں گے، ایک گناہ بھی نہ کریں گے۔ جب بندہ ایسی حالت میں مبتلا ہوتا ہے، دکھ، غم، پریشانی کی،
تو دوستو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ میرا ہر بیان کے اندر اکثر خلاصہ یہ ہوتا ہے، میرا کیا، میں تو اپنے بڑوں کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ اکثر بزرگوں نے یہ بات کہی کہ بندے کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنا فیملی ڈاکٹر بناتا ہے، اسی طرح اپنا ایک روحانی شیخ بنائے، جس سے وہ اپنے حالات کی اطلاع کرے اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کرے۔ آج کے مریدین، آج کے سالکین، متوسلین، متعلقین، مریدین جو ترقی نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں۔ جس مرید نے اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لیں، یقین جانیے وہ بندہ بہت جلدی مقام سلوک طے کر لے گا۔ ایک اطلاع حالات، اپنے حالات کی برابر اطلاع کرنا، اور ایک اتباع ہدایات۔ اپنی برائیاں اپنے شیخ کے سامنے بیان نہیں کرتے، بس اپنی تعریف کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے یہ اعمال، میرے وہ اعمال۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی برائیاں بیان کریں۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جا کر کہتا ہے کیا الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، میرے آنکھ اچھی ہیں، میرے کان اچھے ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا شاید یہ بیوقوف اور احمق ہے، مینٹل ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ مجھے یہ تکلیف ہے، میری یہ بیماری ہے، مجھے اس سے پریشانی ہے، مجھے اس کی دوا چاہیے، میں اپنی اس بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ تو بزرگوں سے تعلق رکھ کر بندے کو چاہیے کہ اپنی اسی طرح کی اصلاح کروایا کرے۔ دوستو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ سنا کر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس دنیا کے اندر پرسکون رہنے کا ایک آسان طریقہ بتلایا، اسی کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریشانی اور تشویش کی وجہ تجویز ہے۔ دو چیزیں، تجویز اور تفویض۔ ہم چاہتے ہیں مثلا ہمارا ماحول ایسا ہو، میرے ساتھ ایسا ہو، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اسے کہتے ہیں تجویز۔ جب بندے کی اپنی چاہت کے مطابق بندے کا کام نہیں ہوتا تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم تجویز کی زندگی کو اختیار نہ کریں، تجویز کی زندگی کو اختیار کریں گے تو پھر بالیقین پریشانی آئے گی۔ تو تشویش، پریشانی، تکلیف جو پیدا ہوتی ہے وہ تجویز کی زندگی گزارنے سے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس تجویز کی زندگی کو ختم کرنے کا علاج ہے بندہ تفویض اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ آپ کی مرضی میں راضی ہوں، آپ جیسے مجھے عطا فرمائیں گی میری زندگی کا حال، میں انشاءاللہ اسی حال پر راضی رہوں گا۔ جیسے میں نے اپنے شیخ کا ملفوظ سنایا آپ کو، ہر حال میں راضی رہنا، رضا بالقضاء۔ جس بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے دوستو، وہ انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ خوش رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی چھوڑ دے، البتہ دعا کرنا، تفویض، تسلیم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف بالکل نہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی تقوی والی بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آج کل بہت بڑا گناہوں کا مرکز، گناہوں کا ذریعہ یہ موبائل ہے۔ موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ موبائل کے اندر
غیر محرم عورتوں کی تصویر نہ دیکھیں، اس سے بھی قلب کے اندر، دل کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو نیکی و تقوی والی زندگی کے ساتھ گزارنا شروع کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، غصہ، غیبت، بد نظری، موبائل کا غلط استعمال، ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ انسان کی زندگی ہری بھری کھیتی کی طرح لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔